الرحیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم نے یہ بتایا قتل اصحاب الاخدود کہ تباہ و برباد ہوئے خندق والے لوگ، ایسے خندق والے لوگ جنہوں نے آگ کا الاؤ جلایا اور پھر اس کے ارد گرد بیٹھ کے نگرانی کرتے رہے، اور انہوں نے یہ انتقام اور یہ بدلہ صرف اس واسطے لیا کہ یہ لوگ مومن تھے، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کی ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ کفر پہ تھا، کافر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی کفر کریں اور ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔ تو اس وقت کے جتنے مومن مرد اور مومن عورتیں تھیں، ان سب کو اس نے مجبور کیا کہ تم جو ہے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ۔ لیکن وہ پکے مومن تھے، سچے مومن تھے، اپنے ایمان پہ قائم تھے، انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ تو اس نے باقاعدہ سزا کے طور پہ خندق کھدوائی، اس میں تیز آگ جلائی، اور پھر ہر صاحب ایمان کو، مسلم مرد کو اور عورت کو لاتا اور اس سے کہتا کہ اگر تم ایمان سے باز نہیں آئے تو اس علاؤ میں ڈال دیں گے۔ سب لوگ اپنے ایمان پہ جمے رہے اور آگ میں جانا انہوں نے پسند کیا، لیکن ایمان سے دستبرداری ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ یہ ہے استقامت۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا ایمان پختہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں آگ میں جلایا بھی جائے تو تم ایمان سے دستبردار نہ ہونا، اللہ اللہ کہتے رہنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، ایمان پہ جمے رہنا۔ تو یہ واقعہ حدیث میں نقل کیا گیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو خندق والے لوگ حدیث قرآن میں کہا گیا، اس سے یہ مراد ہے۔ لیکن چونکہ قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کی لیے کتاب ہے، ہر دور کی کتاب ہے، تو گویا جس دور میں جن حالات میں جب بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ اہل ایمان کو ستایا جائے، انہیں دھمکایا جائے، انہیں جو ہے قتل کیا جائے، ان پہ بم گرائے جائے اور ان کے بلڈنگوں کو اڑا دیا جائے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے اور ان کے بچے یتیم ہو جائیں، بیسوں جو ہے ہزاروں کو شہید کر دیا جائے، یہ ہر دور میں مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں باعث آزمائش ابتلا ہیں۔ مومن اپنے ایمان پہ قائم رہتا ہے، وہ مستقیم رہتا ہے، اور وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کا، ایسے معبود کا جو باطل ہے، ان کا اپنی پاک زبان پہ ناپاک معبودوں کا نام کبھی لانا گوارا نہیں کرتا، چاہے اسے آگ میں ڈال دیا جائے، چاہے اس کو جو بھی سزا دی جائے۔ یہ گویا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہوں گے۔ اس کے بعد صاف طور پہ یہ بات بھی قرآن نے سکھا دی کہ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک آپ کے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے تو اچھے اچھے عہدے ختم ہو جاتے ہیں، دماغ کی صلاحیتیں چھین لی جاتی ہیں، اور ہزاروں ہزار لوگ پاگل اور نفسیات کے بیمار ہو کر گھومنے لگتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں جو ہے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ پھر ایک اصول اور بتایا گیا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، انہیں مصیبتوں سے دوچار کیا، تو یاد رکھیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ تو اس دنیا میں چاہے وقتی طور پہ وہ سرخرو دکھائی دے رہے ہوں، یہاں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے اور بنے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اصل جو آخرت ہے اس میں ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کا جو سخت ترین عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم رکیں، ان کو پڑھیں، ان کے تفسیر معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے یہ قندیل اور روشن اور ہدایت ہے۔ ہمیں ہر دور میں اس سے سبق لینا چاہیے، حالات کیسے ہی ہوں، کہیں کچھ ہو رہا ہو، لیکن ہم ایمان پہ جمے رہیں، ہم اس پہ ڈٹے رہیں، اور اپنی قوت اور طاقت اور وسائل کے مطابق ہم اپنا دفاع کرتے رہیں۔ اللہ سے خیر کی امید رکھے۔ فتح انشاءاللہ اہل ایمان کی ہر دور میں ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں فتح یاب فرمائے۔